مسکان اور زاویار منگنی کے بعد اور بھی زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ زاویار نے آخرکار مسکان کا دل جیت لیا ہے۔ جس محبت سے زاویار نے مسکان کو پروپوز کیا اور پوری زندگی اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا، وہ سب باتیں مسکان کے دل میں گھر کر گئی ہیں۔ خاص طور پر وہ لمحہ جب زاویار نے مسکان کو اسکول میں ہونے والی ہراسمنٹ سے بچایا، وہ یادیں مسکان کبھی بھلا نہیں سکتی۔ تو آہستہ آہستہ الہان کو بھلا کر زاویار کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ مسکان کے تو اچھے دن شروع ہو چکے ہیں، لیکن اب باری ہے مدیحہ اور سنبل کی۔ ایک دن مدیحہ اپنے کمرے میں فون پر علی سے بات کر رہی تھی کہ اچانک سنبل وہاں سے گزرتی ہے اور مدیحہ کو کسی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے سن لیتی ہے۔ سنبل فوراً رک جاتی ہے اور چھپ کر مدیحہ کی باتیں سننے لگتی ہے۔ مدیحہ فون پر علی سے کہہ رہی تھی، علی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو تاکہ ہمارا رشتہ پکا ہو جائے۔ یہ سن کر سنبل کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ سنبل دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اب وہ علی کے معاملے پر مدیحہ کو بلیک میل کرے گی اور اس سے اپنی ہر بات منوائے گی۔ اپنے کمرے میں جا کر سنبل مسکراتے ہوئے کہتی ہے، مدیحہ، یہ علی آخر ہے کون اور کون ہے جو تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرنے والا ہے؟ میں یہ سب پتہ لگا کر ہی دم لوں گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح اپنے بھائی کے سامنے سر اٹھا کر چلو گی۔ اگر میں نے تمہیں سب کے سامنے شرمندہ نہ کیا تو میرا نام بھی سنبل نہیں۔ جس طرح تم نے مجھے مشکل وقت دیا اور رضا کے سامنے بار بار میری بے عزتی کروائی، اب اسی طرح میں تمہیں رضا کے سامنے بے نقاب کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ ان کی بہن اصل میں کیا کر رہی ہے۔ دوسری طرف دامیا نے جب سے اپنے بھابھی عروج کو اس کے بھائی شفیق سے شادی کرنے سے منع کیا ہے، تب سے ہی عروج دامیا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ عروج کسی بھی طرح دامیا کو نیچا دکھانا چاہتی ہے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ دامیا کو اپنی پڑھائی اور اپنی نوکری کا بہت غرور ہے۔ عروج سوچتی ہے اگر یہ غرور ایک بار ٹوٹ جائے تو دامیا خود بخود اس کے بھائی شفیق سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ اسی لیے عروج اپنے بھائی شفیق کے ساتھ ایک نہایت ہی گھنونا پلان بناتی ہے۔ وہ دامیا کو اغوا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رات کے وقت دروازے پر بیل بجتی ہے۔ دامیا دروازہ کھولنے جاتی ہے، یہ سمجھ کر کہ شاید اس کا بھائی ظفر آیا ہے۔ دامیا دروازہ کھولتی ہے، شفیق کے بھیجے ہوئے غنڈے دامیا پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دامیا چیختی ہے، روتی ہے۔ اتنے میں بھاگتی ہوئی دامیا کی ماں اور بھابھی بھی آ جاتی ہیں۔ وہ دامیا کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن غنڈے دامیا کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ اسی لمحے اچانک کسی کام سے وہاں عاشر آ جاتا ہے۔ عاشر صورتحال دیکھتے ہی غنڈوں سے لڑ پڑتا ہے اور دامیا کو ان کے چنگل سے بچا لیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا عاشر اب دامیا کو پروپوز کر کے اس سے شادی کر لے گا یا کہانی میں ابھی مزید موڑ آنے باقی ہیں؟ ہمیں اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے۔